فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ میں آپ نے رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق کچھ باتیں سماعت کی، کچھ باتیں رہ گئی. میں چاہتا تھا کہ آپ کے بیچ وہی باتیں بتاؤں جو بقیہ رہ گئی ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جمعہ کی باتیں جمعہ میں ہی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ نے سنا خطبے میں کہ قرآن پاک کا اس مہینے سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. اس مہینے کو جو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی، وہ قرآن کے نزول سے ہی ممکن ہوا. آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بابرکت والا مہینہ رمضان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بابرکت کتاب کو نازل فرمایا، جو کہ پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے باعث ہدایت ہے. آج ہم سوچیں جو کتاب پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہو، اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، کیا رویہ ہے. ہم سب اپنے اپنے دلوں سے پوچھیں، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری تجارتیں، ہماری دکانیں، ہمارے مکان، ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہمارے رسم و رواج کیا اس قرآن کے مطابق موافق ہیں؟ نہیں ہے میرے بھائی. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، چلیے وہیں سے بات شروع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں اور آپ کو خبردار کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے. کوئی قوم اگر عزت پاتی ہے، اپنا مقام پاتی ہے، تو قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے. عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خود عرب کے لوگ جب مسلمان ہوئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس کے بعد خود اقرار کرنے لگے. نجاشی کے پاس کہنے لگے ہم تو مردار کھانے والے لوگ تھے، ہم تو ایک دوسرے کو مار کر اس کی کھوپڑی میں شراب پی کر بڑے فخر محسوس کرتے تھے. محمد رسول اللہ ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے. اللہ نے آپ پر قرآن کا نزول فرمایا، اس کے ذریعے سے تمام چیزوں سے روک دیا گیا جو برائیاں ہمارے اندر تھیں. جو مردار کھاتے تھے، جو بھائی کا مرڈر کر کے کھوپڑی میں شراب پی کر فخر محسوس کرتے تھے، انہیں عزت و سربلندی ملی یا نہیں ملی؟ ان کی دعوت و تبلیغ کا آج بھی الحمدللہ 1400 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی سعودی عرب کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. توحید کا اثر جو پہلے تھا وہ اب بھی باقی ہے. یہ عزت کس نے دی؟ قرآن نے دی. ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی، ہم نے قرآن کو مقام نہیں دیا. خود اپنے دل سے پوچھیں، آپ کے تئیں قرآن کے تئیں آپ کے دل میں کتنی محبت ہے؟ بس برائے نام ان من اشراط الساعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. کون سا علم؟ سائنس اور ٹیکنالوجی والا نہیں، اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے. کل تک ہم خط لکھتے تھے، آج انسٹاگرام فیس بک سے میسج کر رہے ہیں، آج واٹس ایپ اور فیس بک ہے، اس میں تو اور مزید اضافہ ہو رہا ہے. وہ علم نہیں، یہاں پر العلم سے شریعت کا علم مراد ہے. علم اٹھنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرف سے سمجھایا. علم دو طریقے سے اٹھا لیا جائے گا. پہلا یہ کہ جو واقعی علماء ربانیین ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اپنے سینے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے پکے عالموں کو
دنیا سے اٹھا لے گا. اور آپ نے دیکھا لگاتار جو بڑے علماء ہیں, جو علماء ربانیین ہیں, دنیا سے یہ کے بعد دیگرے چلے جا رہے ہیں. یہ علم اٹھنے کی پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے, ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے, ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے, انہیں قرآن سکھائیں گے, ان کے بچے اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے, اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. اتنی جلدی دینی علوم کا خاتمہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر آپ نے ایک حکیمانہ بات سے جواب شروع کیا, اور اس کا اس صحابی کا نام لے کر کے باقاعدہ آپ نے کہا اے فلاں صحابی, میں تیرے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا کہ تو ایسی بات کر سکتا ہے. ارے یہود و نصارہ تورات و انجیل پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کہاں پڑھتے تو ہیں, کیا جو کچھ لکھا ہو اس پر عمل پیرا بھی ہے؟ کہا نہیں, عمل تو نہیں کرتے. کہا قرآن اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے, علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر لوگ عمل سے کوسوں دور ہو جائیں گے. آج ہم کو قرآن سے کوسوں دور ہے, آج ہمارا معاشرہ قرآن سے کوسوں دور ہے, ہماری زندگی قرآن سے کوسوں دور ہے. ذرا بتائیے ہم عزت و سربلندی کیسے پا سکتے ہیں؟ پھر ہم رب سے شکوے کرتے ہیں, گلے کرتے ہیں, اے اللہ اس امت پر آخر پریشانیاں کیوں آتی ہیں, اس امت پر ہی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی بتا دیا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے, اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. جب تک ہم قرآن سے اپنے سینے منور کر رہے تھے, ہم عروج پر تھے, ہم بلندی پر تھے, ہم ترقی پر تھے. اپنی تاریخ دیکھو میرے بھائیوں, جو قوم اپنا ماضی بھلا دے, جو اپنا پاسٹ بھول جائے, اس کا فیوچر نہیں بن سکتا ہے. اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے ماضی کی طرف پلٹنا ضروری ہے. 1400 سال پہلے دیکھو دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا, قرآن آیا, گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی لے کر کے آیا, اللہ کا پیغام آیا. اللہ کے پیغام کو لوگوں نے ایکسپٹ کیا, قبول کیا, تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس گھنگھور اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ دیا ہے کہ نہیں؟ کس کی بدولت؟ قرآن کی بدولت. آج ہم قرآن سے دور ہو کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں گے. نہ قرآن کے بغیر دنیا میں ترقی کرنا ممکن ہے, اور نہیں آخرت میں اس کے ذریعے سے نجات ہو سکتی ہے. کیونکہ عزت و سربلندی سے مراد صرف دنیا میں عزت و سربلندی نہیں ہے, بلکہ آخرت میں بھی آپ قرآن چھوڑ کر کے سرخرو نہیں ہو سکتے. چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں آپ کی قدم بوسی کرے تو قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا. ہم قرآن سے کیا محبت کریں؟ پہلے قرآن والوں سے محبت کرنا سیکھیں. جو قرآن حدیث کا علم لیے پھر رہے ہیں, ان کے تئیں آپ کے دل میں بغض, اناد اور دشمنیاں پڑ رہی ہیں. آپ قرآن سے کیا محبت رکھ سکتے ہیں؟ قرآن رکھنے والے لوگوں کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو پھر قرآن کی محبت کہاں سے آئے گی؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے تضاد نہیں ملی ہوئی ہیں. اور یہ ایسا دیکھیے, مدارس اسلامیہ کے ذرائع آمدنی کیا ہے؟ تعاون, جو رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر آتے رہتے ہیں. اکثر لوگوں کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ کس نگاہ سے سفیر حضرات کو دیکھتے ہیں. سبھی نہیں, لیکن اکثر حضرات کا یہ نظریہ بن چکا ہے, اپنی گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کبھی یہ سوچا اگر یہ ہمارے دروازے تک نہ آتے, اللہ کی قسم کوئی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا نہ ہوتا, اس طریقے کا ماحول ہو گیا ہے. لوگ تو یہ سمجھتے میرا بیٹا انجینئر بنے گا تبھی روزی ممکن ہے. لوگ سوچتے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو زیادہ پیسہ کمائے گا. کوئی سوچتا ہے یہ ڈگری کرا دوں تو میں اپنے بیٹے کو لندن بھیج دوں, وہاں سے ڈالر بھیجتا رہے یا میں روپیوں میں تبدیل کرتا رہوں. اور میرے بھائیوں, دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر تم کامیابیاں تلاش کرتے ہو, اور تم قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. تو پھر بتاؤ قرآن کی محبت تمہارے
سینوں کے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ کیسے آ سکتی ہیں؟ اگر یہ نہ آتے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا موجود نہ ہوتا، اور میرے بھائیوں دنیا میں ہمارے ہندوستان میں کتنے دینی مدارس ہیں؟ صرف شہر مئو کے اندر آپ جائزہ لیں تو 14-15 تو یوں ہی اپنی جماعت کے مل جائیں گے، اور فارغین اس میں ہر مدرسے سے 100 سے زائد طلبا ہر سال فارغ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی مسجدوں میں امام نہیں مل رہا ہے، پھر بھی آج دعا تو مبلغین کی کمی ہے، پھر بھی مؤذنین کی کمی ہے، پھر بھی مدرسین کی کمی ہے۔ میرے بھائی آخر کیوں ہم نے ان علماء کو، قرآن کا علم رکھنے والوں کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا، اس طرح حقارت کی نگاہ سے انہیں دیکھنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنی لائنیں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ بھی کاروباری لائن میں تباہ آزمائی کرنے لگ گئے، کوئی دوسرا کاروبار کر رہا ہے، کوئی دوسرا کاروبار کر رہا ہے۔ آپ ہی کے جامعہ رحمانیہ نریات سے کتنے طلبا فارغ ہوتے؟ کیا سبھی لوگ دینی لائن میں رہتے ہیں؟ کیوں نہیں رہتے؟ یہی وجہ ہے، ان کو پتا ہے اس لائن میں ہماری عزت کیا ملے گی۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کی محبت آپ کے سینے میں تبھی آئے گی جب آپ قرآن رکھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں سے محبت کریں گے۔ آپ چاہے لاکھ حقیر سمجھے، میرے نبی نے تو دنیا میں سب سے بہترین انہی لوگوں کو قرار دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وعلمہ، اور قرآن سیکھتے ہیں۔ یعنی نبی کی زبانی سب سے زیادہ متعلق ذات، سب سے زیادہ اچھے لوگ اگر کوئی ہے تو قرآن سیکھنے سکھانے والے لوگ۔ آج ہم قرآن بھی سکھاتے ہیں بچوں کو تو پارٹ ٹائم، ہاں اصل تو بھائی وہ پڑھانا ہے جہاں سے نوکری ملے گی، جہاں سے دنیاوی زندگی کے اسباب جڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ تمہارا رویہ، پھر تم کہتے ہو ہمیں عزت نہیں مل رہی۔ ارے قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس کتاب کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا ہوتا، آپ دیکھ رہے ہوتے، لرأیتہ، آپ پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے دبا جا رہا ہوتا، اور اللہ کے ڈر سے یہ مضبوط پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ دیکھ رہے جس کا وزن پہاڑ بھی برداشت نہ کرے، وہ اپنے سینے میں لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، وہ بھی قرآن کی خدمت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم میں سے بعض مسلمان انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ نہ آئے، دینی مدرسے بند ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے بھائی انشاءاللہ اس ٹاپک پر 4-5 انشاءاللہ دروس ہونے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اچھے عمل کی توفیق عنایت